السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور ہم لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل کے تھرو آپ سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، پاکستان کافی عرصے سے اگر دیکھا جائے تو سنس اٹس انڈیپینڈنس اپنی جو اکانومی ہے اس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اور اوور آل پاکستان کے اندر جو اکانومک کرنچ ہے یہ تا دیر رہا ہے، اور ان دا ریسنٹ فیوچر اٹ ول بی گوئنگ آن، یہ کہیں پر بھی کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے پیچھے کئی قسم کے مسائل ہیں، جو ہماری گورنمنٹس کی نااہلی، ان کا اکانومی کی جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں ان کو نہ کرنا، اس کے علاوہ اور بھی ملٹیپل ریزنز ہیں، وہ ہم اکانومی والے سیکشن میں کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو آپ وہ دیکھ لیں، اس سے آپ کو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے کازز کیا ہیں، ایسے کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اس وقت جس کنڈیشن سے گزر رہی ہے اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے امپیکٹس بھی دیکھے کہ کیا اثرات ہیں ان اکانومی کی جو ہمارا ڈاؤن فال ہے اس کا، اور کیا سلوشنز ہیں، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے اس اپنی جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر یہ بھی بتایا۔ آج ہم تھوڑا سا آئی ایم ایف کی ڈیل کے بارے میں بات کریں گے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ یہ بھی دو تین ویڈیوز ہوں گی ان کی آئی ایم ایف کے اوپر۔ یہ میں اس لیے بھی بناؤں گا کہ آپ کا کوئی ایسے اگر آ جاتا ہے تو آپ اس کے اندر ان چیزوں کو مینشن کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں تو پوائنٹس کچھ کم ہوں گے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب ہم کوئی نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے یا آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا نیکسٹ کوئی ایک کلیش ہوتا ہے یا کوئی انٹرسٹ بیس پہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو ہم ان کو فردر پرسو کریں گے۔ نیکسٹ ابھی اس پہ چلتے ہیں جی، آئی ایم ایف ڈیل پاکستان کی ریوائیو ہوئی ہے، تو یہ ایک آرٹیکل تھا آئی ہیو ریڈ، اور اس میں یہ بہت اچھا مینشن کیا ہوا ہے از آئی ایم ایف ٹیکنگ اوور پاکستان۔ اگر میں ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو یس، بیکاز پاکستان کے جتنے بھی میجورٹی ڈیسیژنز ہیں وہ اس ٹائم آئی ایم ایف کے انڈر چل رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک محتاج ہو چکا ہے اس کے 1.17 بلین ڈالر کا۔ نیکسٹ چلتے ہیں، پاکستان سیز آئی ایم ایف اپرووڈ ریوائول آف ہیوج لون پروگرامز۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے جو فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب تھے، ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم الحمدللہ the IMF board has approved the revival of our یہ جو ای ایف ایف پروگرام ہے اس میں we should now be getting the 7th and 8th tranche of 1.17 billion dollar. I want to thank Prime Minister Shehbaz Sharif for taking so many tough decisions and saving Pakistan from default. I congratulate the nation. اب دیکھیں ہماری جو سوچ چیک کریں کہ ہم لون لے کے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے لون لے کے، ہم مبارکباد دے رہے ہیں گورنمنٹ کو یا اوور آل نیشن کو کہ دیکھیں جی ہم نے لون لے لیا ہے۔ مطلب کہ آپ اگر یہی 1.17 بلین ڈالر ہے اگر آپ ادھر سے لے رہے ہیں، او بھائی آپ اپنے ایکسپورٹس کے اوپر کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی جو ریمیٹنسز ہیں آپ ان کے اوپر کام کر لیں، آپ اپنے ٹیکس کلیکشن کے یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کر لیں، آپ اپنا ریونیو سسٹم جو ہے اس کو آپ ٹھیک کر لیں۔ آپ اس ایک یہ تھوڑے سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم اتنی ان کی منتیں کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اسے کیا ہم نے کیا ریوائیو کروایا جی۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز بورڈ ہیڈ approved 7th and 8th review of Pakistan's bailout program. Finance Minister Miftah Ismail said which will release 1.17 billion in funds to cash-strapped country. ہمیں پیسوں کی اس ٹائم بہت زیادہ ضرورت ہے، تو یہ 1.17 بلین ڈالر ہمیں پرووائڈ کرے گا آئی ایم ایف۔ اس کے بعد جی، دس منی ول بی لائف لائن ٹو ساؤتھ ایشین نیشن کرنٹلی سفرنگ فرام ڈیوسٹیٹنگ فلڈز۔ ابھی جو ریسنٹ ایسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق ہم 40 بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے ہمیں آلموسٹ، اور یہ ایسٹیمیشن ہے
آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو لے رہے ہیں وہ ہے 1.17 بلین ڈالر، اور ہم نے جو اب ریہیبلیشن اور ریکنسٹرکشن کرنی ہے اس میں ہمیں آلموسٹ 40 بلین ڈالرز درکار ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ جو گیپ ہے اس کو چیک کر لیں. نیکسٹ جی، یہ the aid comes as Pakistan's economy has been buffeted by adverse external conditions. ہم ہماری جو اکانومی ہے اس کی جو کازز ہیں وہ آلریڈی میں ویسے اس میں بتا بھی چکا ہوں. ابھی جو نیکسٹ میں انفلیشن کی ویڈیو بناؤں گا اس کے اندر بھی میں فردر بتا دوں گا. لیکن جو میجر اگر پاکستان کی اکانومی کا کرنچ دیکھا جائے تو یہ جو ریسنٹ ڈیز میں اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں، ایکسٹرنل بھی ہیں انٹرنل بھی ہیں. انٹرنل تو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، اسٹرکچرل ریفارم. اور اگر ایکسٹرنل دیکھا جائے تو ایکسٹرنل شاکس پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان دے رہے ہیں، جس طرح پینڈیمک تھا، اس کے بعد ابھی رشیا کی یوکرین کے ساتھ وار ہوئی ہے، اس کے علاوہ تائیوان کرائسس جو ہیٹ اپ ہو رہا ہے. تائیوان کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ ایک رپورٹ تھی بزنس اسٹینڈرڈ کی شاید، کہ پاکستان کے اندر جو چائنا کی انویسٹمنٹ ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے، مطلب کہ وہ 57% کم ہوئی ہے. اور رشیا کے اندر تو اس کی بالکل زیرو ہو گئی تھی یہ جب تائیوان کرائسس ہیٹ اپ ہوئے. تائیوان کے اوپر بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ کائنڈلی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اسٹریٹ فاسٹ امپلیمنٹیشن آف کریکٹیو پالیسیز اینڈ ریفارمز ریمینز اسینشیل ٹو ریگین میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ایڈریس امبیلنس اینڈ لے دی فاؤنڈیشن فار انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ. یہ جی فردر ان کی جو کنڈیشنز ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ریوائول کیوں ہے وین اٹ آلریڈی ہیز بین انکڈ، ہم نے یہ پہلے ہی انڈر فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہم نے یہ ڈیل کی ہوئی تھی 6 بلین ڈالر جو کہ ایکسٹینڈ ہونے تھے ہمیں. لیکن یہ ہم نے دوبارہ اب کیوں ریوائول کیا؟ تو جی یہ ارلیئر دس ایئر 2021 میں جب سٹارٹ ہوا تو ہمارے جو آئی ایم ایف کے ساتھ کلیشز چل رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ نے جو ٹارگٹس ہیں وہ ابھی تک میٹ نہیں کیے. اسی بیس پہ ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان اور آئی ایم ایف کی جو ٹاپ ایلیٹ تھی ان کے درمیان وہ چل رہی تھی نیگوشیشنز کے، نو کانفیڈنس موشن ہو گئی، نئی گورنمنٹ آ گئی، اور نئی گورنمنٹ آئی تو ظاہری بات ہے پھر دوبارہ اس جو ڈیل تھی اس کو ریوائیو کرنا تھا. تو کاسٹ آف ریوائیول کیا ہے جی کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ ریوائیو تو ہو گئی ہے، لیکن اس کا ریوائیول کے لیے ہمیں پے کیا کرنا پڑا. اسماعیل سیڈ گورنمنٹ ایفرٹس ٹو گیٹ پروگرام بیک آن ٹریک وی پین فل کریکٹیو اکانومک میئرز ہیڈ سیوڈ پاکستان فرام ڈیفالٹ. یہ جو پین فل کریکٹیو اینڈ اکانومک میئرز کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی ان کے لیے پین فل اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کا واٹر بینک کافی ڈسٹرب ہوگا. اس کے علاوہ جو اصل جو پین ہے وہ ہماری جو عام جنتا ہے، جو عام لوگ ہیں، جو پبلک ہے، اس کو فیس کرنا پڑا ہے. کس طرح جی؟ ریز الیکٹریسٹی اینڈ فیول ریٹس آپ دیکھ لیں، جب پرانی گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی تو 150 پہ تھا، آج کل 230 240 پہ چل رہا ہے ہمارا جو فیول ہے. اس کے علاوہ ریس الیکٹریسٹی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں ہے کہ بیسیکلی ہمیں جو اب ایک یونٹ پڑ رہا ہے، اب یہ ایگزیجریٹ شاید انہوں نے کیا ہو یا شاید یہ حقیقت ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ 70 روپیز پر یونٹ تک ہمارا جو الیکٹریسٹی ہے وہ پہنچ چکی ہے. تو اب یہ اللہ نوز کہ واٹ از بیٹر. اس کے بعد جی ڈو اوے ود مینی سبسڈیز، ہماری جو سبسڈیز تھیں وہ کافی کم ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اوپن مارکیٹ کے اندر ہماری جو کرنسی ہے اس کی ڈیویلیویشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو شارٹ فال تھا نیئرلی بجٹ کا 4 بلین ڈالر، اس کو ہم نے ریوائیو کرنا تھا. اس کے لیے بھی ہمیں ریونیو جنریشن کی ضرورت تھی. ہم نے شارٹ ٹرم جو مینجمنٹ تھی اس میں جب عمران خان صاحب تھے تو کیونکہ وہ تھوڑے سے ایک اسٹرکٹ انسان ہیں ود دیئر کمٹمنٹس، تو وہ آئی ایم ایف کے کو بو ڈاؤن نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو اس وقت جو انہوں نے شارٹ ٹرم کے لیے سعودی عربیہ، چائنا، قطر ان سے کچھ کی بارگیننگ کی اور کچھ پیسے لیے، جس نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تو ریلیف دے دیا، لیکن الٹیمیٹلی وی ہیڈ ٹو گو ٹو آئی ایم ایف فار دا ڈیل، اور جو اس گورنمنٹ نے بھی کیا ہے. اب پاکستان کو چاہیے کیا تھا؟ پاکستان یہ آئی ایم ایف بیل آؤٹ کیوں چاہیے تھا؟ کیونکہ پاکستان کے پاس ریونیو کلیکشن ہماری کافی کم ہے، اور ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں، اور فورن ایکسچینج ریزروز کی ضرورت ہوتی ہے جب وی ہیو ٹو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ.
سو اس کے لیے ہمیں جب جو فنڈز ہوتے ہیں وہ ریکوائر نہیں ہوتے تو ہماری بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسز آتے ہیں. جب کرائسز آتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. اچھا جی، اب کنڈیشنز کیا ہیں اس جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے اس کے اندر؟ انہوں نے کہا ہے جی اپنے پاور سیکٹر کی ریفارمز کرو، انٹروڈیوس اے پرویکٹیو مونیٹری پالیسی ٹو ٹیکل انفلیشن، اپنی گورننس کو سٹرونگ کرو، اپنی کرپشن کو آپ ختم کرو، امپروو دا سوشل سیکیورٹی نیٹ. اور آئی ایم ایف ڈیل کے بعد ڈیل کے اندر یہ بھی ہے کہ جو چاروں پروونسز ہیں آپ کے، ان کا جو بجٹ ہے وہ سرپلس ہونا چاہیے اس سال. اب آپ خود اندازہ کریں یہ امپوسیبل سی تھنگ ہے. کیسے؟ کے پی کے، سندھ اور بلوچستان کے اندر آپ کو بھی پتا ہے اس ٹائم ڈیوسٹیٹو فلڈز ہیں. وہاں پر اوورال ہر لحاظ سے آپ کو جو اکانومی ہے، جو آپ کو فنڈز ہیں وہ درکار ہوں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ سرپلس میں چلا جائے؟ نیکسٹ اگر چلیں جی تو وین آئی ایم ایف ڈیل واز سائنڈ، کب ہوئی تھی اس کی اگر آپ تھوڑی سی ڈیٹیل میں چلے جائیں تو جولائی 3، یہ 2020 ہے شاید یا 19 ہوگا، اس کو آپ کائنڈلی کنفرم کر لیجیے گا. سوری میں یہاں پر یہ ایئر لکھنا بھول گیا. تو آئی ایم ایف کی جو ڈیل تھی یہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی، جب اس کو انیشلی جو آپ کے اسد عمر صاحب تھے وہ لیڈ کر رہے تھے، لیکن بعد میں حفیظ شیخ صاحب اور ان کی جو ٹیم آئی تھی تو انہوں نے اس ڈیل کو پرسو کیا تھا. اور یہ 13ویں آئی ایم ایف ڈیل ہے جی. 13th ٹائم ہم پاکستان ایز اے کنٹری آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے. اب آپ دیکھیں جو سیولائز نیشنز ہوتی ہیں، جو لرننگ نیشنز ہوتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ ہم اپنی پرانی جو سابقہ مسٹیکس ہیں ان سے سیکھیں، تو وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں. لیکن ہم 13 بار جا چکے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں عقل نہیں آئی اس چیز کی. اس کے بعد in this regard IMF had announced in negotiations over the past couple of months that Islamabad would have to increase taxation in order to repay external debt and increase foreign exchange reserves. اب ڈیٹیل کیا تھی جی ایگریمنٹ کے اندر؟ کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ جو کیا تھا، یہ جو میں نے پہلے ہی آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے، یہ جو کاسٹ آف ریوائول تھا، یہ ابھی جو آئی ایم ایف کی ڈیل ریوائو ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے یہ 4 چیزیں ہم نے مینشن کی ہیں. اب یہ جو ڈیل ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹارٹ میں ہم نے ڈیل کی تھی، جو ہسٹریکلی ہم اگر دیکھیں تو اس ڈیل کے اندر کیا کیا تھا. ہم نے اپنے فورن ایکسچینج ریزروز کو بڑھانا تھا، اس کے علاوہ ہم نے اپنا جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ $37.359 بلین پے کرنا تھا. اس کے علاوہ ہم نے اپنی جو ٹیکسیشن تھی اس کو انکریز کرنا تھا. اس کے بعد ہم نے اپنی ریونیو کلیکشن کو انکریز کرنا تھا. ہم نے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا تھا. اب دیکھیں، اب یہ جو چاروں پانچوں پوائنٹ ہیں یہ میکرو اکانومک اسٹیبلٹی کے پوائنٹس ہیں. اور آپ ان پانچوں جو پوائنٹس ہیں ان کا جو مطلب کہ ڈکٹیشن ہے وہ آپ لے رہے ہو آئی ایم ایف سے. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کا یہ ایک ویژول سرنڈر ہے ٹو آئی ایم ایف. نیکسٹ اگر اس کی ہم امپلیکیشنز کو دیکھیں تو سوشل انریسٹ ہوا، آپ نے بھی دیکھا نیوز میں کافی رہا. انجمن تاجران کی جو سٹرائکس چلتی رہیں، اوورال مارکیٹس بند ہوتی رہیں. اور یہ فاروق طارق، یہ اسپوکس پرسن اینڈ فارمر جنرل سیکرٹری ہیں عوامی ورکرز پارٹی کے، ان کے مطابق آئی ایم ایف پیکج از limited with conditionalities that are putting burden on the lives of ordinary people. Pakistan people and traders have no capacity to pay taxes demand by IMF. مطلب کہ جو ان کی ڈیمانڈس ہیں وہ کافی زیادہ تھیں. اب اس کے بعد اور دوسرا ایک جو بڑا امپلیکیشن تھا وہ کیا تھا جی؟ کی پوسٹ کی جو ریکروٹمنٹس تھی اس میں کافی رد و بدل کیا گیا، تقرریاں اور تبادلے کیے گئے. کیسے؟ کس وجہ سے؟ آئی ایم ایف کی وجہ سے. اب دیکھیں کہ سٹارٹنگ میں اس کو اسد عمر صاحب لیڈ کر رہے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام کو، لیکن بعد میں اچانک پتہ چلتا ہے جی اسد عمر صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ ایک نیا بندہ لے کے آیا جاتا ہے، عبدالحفیظ شیخ صاحب. اب دیکھا جائے تو یہ بھی آئی ایم ایف کے فارمر یہ جو تھے انہوں نے مشرف کے دور میں بھی اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جو آئی ایم ایف کا پاکستان کا لون تھا تو یہ اس میں کافی انہوں نے امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. مطلب کہ آئی ایم ایف فورسڈ the issue to install its own man amid continued deadlock with former finance minister Asad Umar. The IMF process further
calculated after it was revealed that the entirety of the loan Pakistan received from Saudi Arabia and UAE at the turn of the years was spent to prevent the currency market from crashing. ये भी हुई IMF के साथ जब पाकिस्तान का डेडलॉक चल रहा था इस बेस पे कि हम रिक्रूटमेंट्स नहीं करते, तो शॉर्ट टर्म के लिए इमरान खान साहब गए सऊदी अरेबिया कतर वगैरह, तो उन्होंने वहां से पैसे कुछ ले तो लिए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट थी. अल्टीमेटली वी हैव टू गो टू IMF एंड वी हैव टू साइन अ डील. तो उसके लिए हमें क्या करना था, हमने फिर चेंज किए अपने जो रिजर्व बाकी साहब अपने हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर लगे, अब्दुल हफीज शेख साहब हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर रहे लगे, और फिर उसके बाद हमारी जो ओवरऑल डील वो सरवाइव हुई. नेक्स्ट अगर चलें जी, तो सबसे पहले हमने देखा था नेशन वाइड स्ट्राइक्स हुई, सोशल अनरेस्ट, इम्प्लीकेशंस ऑफ IMF बेल पॉकेट. दूसरा की पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट्स थी, और तीसरा आप इन्फ्लेशन देख रहे हैं. इन्फ्लेशन अभी अगर आप देखें करप्शन, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक 49 ईयर हाई है इन अगस्त, ये जो लास्ट ईयर ये लास्ट मंथ गुजरा है 27.3%. और एक इकोनॉमिस्ट हैं, अब मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब इन्फ्लेशन की क्लास लूंगा उसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगा, स्टीव हॉक है शायद, उनके मुताबिक पाकिस्तान की जो इस टाइम इन्फ्लेशन है वो 42 पॉइंट समथिंग पहुंच चुकी है. ठीक है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स हैं ये ठीक नहीं है. इसी तरह अगर आप देखें तो जुलाई के अंदर जो अगस्त से पिछला महीना था उसके अंदर 24.9% थी, जो कि 14 ईयर्स हाईएस्ट थी. अच्छा जी, वाई पाकिस्तान गोज टू IMF अगेन एंड अगेन. हम पाकिस्तान ये हमारे एक फॉर्मर इकोनॉमिस्ट भी हैं शाहरुख वानी साहब, उनका एक आर्टिकल भी था, वाई पाकिस्तान विल गो टू IMF अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ये आप देख सकते हैं, आप इसको पढ़िएगा. उसमें ना उन्होंने भी ये मेंशन किया है कि क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी रिफॉर्म्स नहीं की, आप अपनी एक्सपोर्ट्स जनरेशन के ऊपर काम नहीं करते, आप अपने रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर काम नहीं करते, आप अपने टैक्सेशन के ऊपर काम नहीं करते, आप अपने रेमिटेंसेस के ऊपर काम नहीं करते. जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आपके अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू जनरेशन तो होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे फिर, आप जाहिर बात है आपको IMF के पास जाना पड़ेगा. तो इसका जी पाकिस्तान IMF के पास इसलिए भी जाएगा, उसका ट्रिपल डी जो डायलेमा है, उसमें डेट है, उसमें डिफेंस है, और उसमें डेफिसिट है. डेफिसिट के आगे फर्दर तीन है, ट्रेड डेफिसिट, बजट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. मतलब कि ये जो इश्यूज हैं उनकी वजह से पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ेगा. और द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव बोट डाउन टू प्रेशर ऑफ द जनरल्स एंड क्रेडिटर्स नॉट टू रिड्यूस दीज टू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स, डेट एंड डिफेंस का. उसके अलावा हमारी जो ब्लेम गेम है ये भी चलती रहती है, इसकी वजह से भी हमारा जो IMF का के पास जाना वो ज़रूरी है. अब जो जियो पोलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जी, ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.